نمبر 2، مسلم انحطاط کا پرسوز تذکرہ۔ اقبال کے سامنے پوری مسلم دنیا کی حالت زبوں اور مسلمانوں کی حالت زار کا نقشہ موجود ہے، اور اسے مسلمانوں کی بے حسی بے عملی کا بڑی شدت سے احساس ہوتا ہے۔ دوسرے بند کے بیشتر شعروں میں اسی احساس کا مؤثر اور بھرپور اظہار ملتا ہے۔ ایک طرف خود مسلمان بے حس ہو چکے ہیں کہ اہل حرم نے اپنے آستینوں میں بت پال لیے ہیں، گیسو دجلہ و فرات تابدار ہے، مگر بت شکنی کے لیے کوئی محمود غزنوی ہے اور نہ کوئی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دین و عقائد میں غیر اسلامی اقدار کو داخل کر دیا ہے، اور یہ صورتحال ایک حصے تک محدود نہیں ہے بلکہ عرب و عجم دونوں اس موذی مرض کا شکار ہیں۔ عربوں میں قومی کردار کی خصوصیات اور حقیقت پسندی ختم ہو گئی ہے۔ 1935 میں عرب دنیا کی حالت پر نگاہ دوڑانے سے جب جزیرہ نمائے عرب چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا اور بیشتر حصوں پر مغربی سامراج خاص کر انگریزوں کا قبضہ تھا، اس صورتحال کا صحیح اندازہ ہوتا ہے جس کا رونا اقبال ذوق و شوق میں رو چکے ہیں۔ اقبال کے نزدیک عرب و عجم جلوتان مدرسہ اور حلوتیان مقدہ ہیں، اور بحیثیت مجموعی پوری امت مسلمہ کے انحطاط و زوال کی حقیقی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں حضرت ابراہیم اور حضرت امام حسین کا سا کردار نہیں، اور نہ ہی ان میں شجاعت کا وہ جذبہ موجود ہے جس کا نمونہ بدر و حنین میں ان کے اسلاف نے پیش کیا تھا۔ اس کردار اور اس جذبے کو اقبال نے عشق کا نام دیا ہے۔ مسلم انحطاط کے تذکرے میں انہوں نے تلخی اور درد و کرب اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی سوز و گداز کا اظہار کیا ہے۔ اس کرب اور سوز و گداز کا مقام آغاز یہ ہے کہ شاعر اپنی قومی حالت سے غیر مطمئن ہے، اور ان کی مستقل خواہش یہی ہے کہ کھوئے ہوں کی جستجو کی جائے، یعنی مسلمانوں کے دل میں نشاط ثانیہ اور احیاء ملت کی آرزو پیدا ہو۔ نمبر 3، بحضور رسالت مآب۔ اقبال کا خیال یہ ہے کہ مسلمان اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو پا سکتے ہیں بشرط کہ مسلمان ملت اسلامیہ اپنی جدوجہد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو مشعل راہ بنائے۔ سب سے پہلے تو شاعر نے کائنات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی حیثیت متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ تیسرے بند کے پہلے 3 مصرعوں کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی وجہ تخلیق کائنات بنی۔ مسلمانوں کے لیے انفرادی راہ نجات اور اجتماعی نشاط ثانیہ کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ وہ اسوہ حسنہ کی پیروی کریں۔ اس پیروی کا سرچشمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت ہونی چاہیے۔ دنیا میں چاروں طرف پھیلی ہوئی بیت منانی، نظم و تعدی اور تعصب و جہالت کا خاتمہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان سارے انسانی فلسفوں اور نظموں کی جو علم نخیل برتب کی حیثیت رکھتے ہیں چھوڑ کر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں اپنی سفر متعین کر کے روانہ ہو جائے۔ نمبر 4، عشق و فراق۔ نظم کے آخری 5 اشعار میں اقبال نے اپنے نظریہ عشق و فلسفہ فراق و وصال کے بعض پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اقبال کے مقابلے میں عقل ناقص ہے۔ انسان زندگی میں عقل پر مکمل بھروسہ کرے تو وہ اسے گمراہی کی طرف لے جائے گی، اس کے برعکس اگر وہ عشق کو رہنما بنائے تو اسے بالآخر اصل حقیقت تک پہنچا دے گی۔ اقبال ارمغان حجاز میں کہتے ہیں، وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی تھی، عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تعرفو۔ عشق کو زندہ و تابندہ رکھنے کا اہم ذریعہ فراق ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر فراق کی مسلمہ اہمیت قلب و ذہن میں راسخ ہو تو عاشق وصال کی ظاہری خوشنمائی اور وقتی فوائد کے باوجود کبھی اس کے قریب نہیں بھٹکے گا۔ اسے حوصلہ نہ ہوگا کہ وہ کسی بہانے
اختر کے فراق کر کے اب بے ادبی کا مرتب ہو۔ اقبال کہتے ہیں عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مگر آرزو ہجر میں لذت طرب۔ فنی جائزہ ذوق و شوق ترکیب بند ہیت کے 5 بندوں پر مشتمل ہے اور بحر رجس مسمن متوی مجنون میں ہے۔ بحر کے ارکان یہ ہیں: مفتعلن، مفعلن، مفتعلن، مفعلن۔ نمبر 1، موضوع اور وسیلہ اظہار میں ہم آہنگی۔ ذوق و شوق میں شاعر نے اظہار خیال کے وسیلوں کو اختیار کرتے ہوئے موضوع کی مناسبت کا خصوصی اہتمام برتا ہے۔ نظم کے آغاز میں شاعر سرزمین حجاز کا جو تخلیقی منظر پیش کرتا ہے، پیشکش اور بیان انداز اور زبان کی نوعیت بھی اس سرزمین اور متعلقات سے مناسبت رکھتی ہے۔ نظم کے بعد کے حصے میں بھی یہی صورت ہے۔ کوئی عزم، ذرہ ریگ مار کا وجود اور دوسری بہت سی تراکیب، تلمیحات اور الفاظ بلاغت کے لاجواب نمونے ہیں۔ نمبر 2، عربی اثرات۔ اقبال تقریباً 1 ہفتہ بیت المقدس میں مقیم رہے، عربوں سے ملاقات اور تبادلہ خیالات کرتے رہے۔ اس پس منظر میں لکھی جانے والی نظم میں عربی ماحول اور عربی شعر و ادب کے اثرات بہت نمایاں ہیں۔ پروفیسر محمد منور صاحب لکھتے ہیں کلام اقبال پر عربی اثرات مختلف انداز میں ظہور پذیر ہوئے۔ کچھ باتیں صاف اور صریح ہیں، کچھ علامت بن گئی اور کچھ تصویر خیالی ہیں۔ ٹوٹی ہوئی تناب، بجھی ہوئی آگ اور گزر جانے والے قافلے عرب شعراء کے محبوب ترین مضامین ہیں جو نظم کے ان مصرعوں میں موجود ہے۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، مجھ کو خبر نہ تھی ہے علم نخیل بے رطب۔ نمبر 3، اعجاز و بلاغت۔ ذوق و شوق اقبال کی شاعرانہ عظمت کا شکار ہے۔ نظم پڑھتے ہوئے ہر شعر میں سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند والی کیفیت نظر آتی ہے۔ نہایت وسیع مطالب اور مفاہیم کو کمال فن سے ایک مختصر ترکیب، ایک مصرع یا شعر میں بیان کیا گیا ہے۔ اعجاز و بلاغت کی چند خوبصورت مثالیں حسب ذیل ہیں: تازہ میرے ضمیر میں مار کا کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام بولہب۔ آگ بجھی ہوئی ادھر، ٹوٹی ہوئی تناب ادھر، کیا خبر اس مقام سے گزرے ہیں کتنے کارواں۔ فنی اعتبار سے اس نظم کی ایک بڑی خوبی اس کا انداز تغزل اور سوز و گداز ہے۔ ذوق و شوق کا موضوع عشق رسول اور احیاء ملت اسلامیہ کی تڑپ ہی ایسا ہے کہ اظہار بیان میں سوز و گداز کا پیدا ہونا قدرتی بات ہے۔ خاص طور پر نظم کے پہلے اور آخری بند میں سوز و گداز بھرپور انداز میں موجود ہے۔ نمبر 4، محاکات۔ ذوق و شوق میں محاکات کی دلکش مثالیں بھی موجود ہیں۔ گرد سے پاک ہوا برگ نخیل دھل گئے، ریگ نوا کاظمہ نرم ہے مثل پرنیاں۔ سند گیری۔ 1، سنت تلمی۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے ابدار ابھی گے سوئے دجلہ و فرات۔ 2، سنت تجنیس مزارع۔ عشق کی ابتدا عجب، عشق کی انتہا عجب۔ 3، سنت ترافق۔ صدقے خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق۔ صدقے خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ 4، سنت ترسی۔ گرمی آرزوئے فراق، شورش ہائے او ہو فراق، موج کی جستجو فراق، قطرے کی آبرو فراق۔ 5، سنت مرات النظیر۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ ساقی نامہ۔ تعارف و پس منظر۔ ساقی نامہ کا سال تصنیف 1935 ہے۔ یہ وہ دور ہے جب ترکی میں مصطفیٰ کمال پاشا کی حکومت قائم تھی، جو ترکی سے ہر اسلامی اور مشرقی روایات کو مٹانے پر تلی ہوئی تھی۔ ایران بھی جدیدیت اور لادینیت کی راہ پر گامزن تھا۔ رضا شاہ
پہلوی مصطفیٰ کمال کے نقش قدم پر چل رہا تھا۔ ہندی مسلمانوں پر طریق خلافت اور خلافت عثمانیہ کے خاتمے کی وجہ سے زبردست مایوسی طاری تھی۔ 1927 کی نہرو رپورٹ نے اس مایوسی میں اور بھی اضافہ کر دیا۔ انہی حالات میں اقبال نے یہ نظم بھی لکھی تھی۔ اس کے متعلق عبدالسلام ندوی فرماتے ہیں، بال جبریل کی سب سے پرجوش نظم ساقی نامہ ہے۔ اس نظم میں ڈاکٹر صاحب کا جوش بیاں اپنے منتہائے کمال کو پہنچ گیا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ پرجوش الفاظ اور مست خیالات کا ایک سیلاب امڑتا ہوا چلا آتا ہے۔ فکری جائزہ: ساقی ناموں کی روایت کے مطابق اقبال کی اس نظم کا آغاز بہار کے ایک خوبصورت اور حسین و جمیل منظر سے ہوتا ہے۔ شاعر نے ایک ایسے ماحول کا نقشہ کھینچا ہے جس میں گل و گلزار، اشجار و طیور اور روئے کہستہ غرض ہر چیز زندہ ہے۔ پہلا بند سراسر تمہید ہے، دوسرے بند سے موضوعات نظم پر گفتگو شروع ہوتی ہے۔ ساقی نامہ کو فکری لحاظ سے مندرجہ ذیل عنوانات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1، عالمی منظر پر نگاہ۔ ساقی نامہ کے دور میں برطانیہ سب سے بڑی طاقت سمجھی جاتی تھی، مگر اقبال کی بصیرت نے برطانیہ کے زوال کی پیشن گوئی کی، جس کی صداقت دوسری جنگ عظیم کے بعد واضح ہوئی۔ برطانوی طاقت کا شیرازہ بکھر جانے کے بعد سرمایہ داری بھی زوال پذیر ہو گئی، خصوصاً روس اور اس کے حاشیہ بردار مشرقی یورپ کی کمیونسٹ ممالک نے سرمایہ داری کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مغرب میں علوم جدیدہ کی وجہ سے جو عام بیداری کی روح چلی، اس کے سبب مغرب میں شہنشاہیت کو کلیتاً ختم کر دیا گیا۔ اسی طرح مشرق میں بھی مغربی علوم کی اشاعت سے آزادی اور جمہوریت کے تصورات رواج پانے لگے اور بادشاہت کا تصور کمزور ہو گیا۔ چینی قوم بھی ایک لمبے عرصے سے خواب غفلت میں مدہوش پڑی تھی، انگڑائی لے کر بیدار ہو رہی تھی۔ آج کا چین اقبال کی پیشن گوئی کی تعبیر ہے۔ یہ چند واقعات اقبال نے اس لیے بیان کیے ہیں کہ فکری، ذہنی اور سیاسی اعتبار سے دنیا میں ایک انقلابی انداز فکر جنم لے رہا ہے۔ نمبر 2، مسلم انحطاط کا دور۔ اس نظم میں اقبال نے دور حاضر کے مسلمانوں کے ہم پہلو انحطاط کا مکمل اور جامع نقشہ کھینچا ہے، جس میں امت مسلمہ کے زوال کے وہ سارے اسباب گنوا دیے ہیں جو کئی صدیوں کی تاریخ پر محیط ہیں۔ اجتماعی بے عملی، غیر اسلامی تصوف، فقہی وشکافیاں اور یونانی تعلیمات، مفہوم سے زیادہ لغت پر زور اور اسلامی روایات سے روگردانی زوال مسلم کے اسباب ہیں۔ مسلمان بظاہر چلتی پھرتی لاشیں، در حقیقت یہ ایک قوم نہیں بلکہ راکھ کا ڈھیر ہے۔ نمبر 3، احیائے ملت کے لیے ولولہ و عزم۔ نظم کے بند 3 میں جوش، ولولے اور سوز و طلب کا وہ اظہار ملتا ہے جس کی بنیاد احیائے ملی کی شدید خواہش ہے۔ ساقی نامے کی روایت کے مطابق شاعر نے پہلے ہی شعر میں ساقی کو مخاطب کر کے شراب کہن طلب کی ہے۔ یہ سارا دعائیہ بند ہے اور انداز بیان سے ظاہر ہے کہ خطاب اللہ تعالیٰ سے ہے۔ شاعر کے شب و روز اسی کرب و اضطراب اور کشمکش میں گزرتے ہیں کہ روئے زمین پر غلبہ اسلام کی کوئی صورت نظر آئے۔ ایک اور مقام پر وہ کہتے ہیں، اسی کشمکش میں گزرے میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ اس کے سوز و ساز بے تابیوں، بے خوابیوں اور نالے ہائے نیم شب کا منبع اس کا جذبہ عشق ہے جو زندگی کی سب سے قیمتی چیز اور متاع فقیر ہے۔ اکبر اعلیٰ آبادی کے نام خط میں اقبال لکھتے ہیں، یہ آرزو رہتی ہے کہ کوئی قابل نوجوان ذوق خدا داد کے ساتھ قوت عمل بھی رکھتا ہو مل جائے جس کے دل میں اپنا اضطراب منتقل کر دوں۔ نمبر 4، کائنات اور زندگی کا مشاہدہ، تبصرہ اور تنقید۔ اقبال چشم تخیل سے زندگی کی ازلی اور ابدی حقیقتوں کا مشاہدہ کرتا اور اس پر تنقیدی تبصرہ کرتا چلا جاتا ہے۔ دنیا کے ساری موجودات
قسم جمادات، نباتات اور حیوانات اور دیگر مختلف عناصر کے باہمی تعلق، آپس کے عمل اور رد عمل کے نتیجے میں یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ زندگی تحریک، تسلسل اور تموج کا دوسرا نام ہے۔ نظم کے بند 4-5 میں متعدد مثالوں مختلف انداز میں اقبال نے حیات اور کائنات کے فلسفانہ مشاہدے کا یہی نچوڑ پیش کیا ہے۔ یہ بات کہ سکون و ثبات، فریب نظر اور حرکت و جدوجہد ہی اصل حقیقت ہے، فلسفہ اقبال کا اہم جز ہے۔ نمبر 5، خودی کی قوت۔ اقبال کے نزدیک خودی ہی ایک ایسی طاقت جو مسلمانوں کو زندگی کی تلاطم خیز موجوں سے بحافظ کنارے تک پہنچانے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ خودی کیا ہے؟ راز درون حیات۔ بند نمبر 6 میں اقبال ہمیں اس راز خودی سے آگاہ کر دیتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ اقبال آگے چل کر بتاتے ہیں، معرکہ زندگی کا نچوڑ ہی یہ ہے کہ انسان خودی کی قوت سے آگاہ ہو۔ یہ ہے مقصد گردش روزگار کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار۔ فلسفہ خودی اقبال کی فکر کا ایک اہم ترین باب ہے۔ اقبال نے اپنی نثری تحریروں میں بھی خودی کی حقیقت اور اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ ساقی نامہ میں اقبال نے خودی کی جو خصوصیات گنوائی ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ 1، خودی ایک ازلی اور ابدی حقیقت ہے جس کے آغاز اور انجام کی کوئی انتہا نہیں۔ 2، خودی میں ایک ایٹم کی مانند طاقت و قوت کا زبردست اور لامحدود ذخیرہ پوشیدہ ہے۔ 3، پتھر ہو یا چاند، دنیا کی ہر شے میں خودی کا جلوہ دکھایا جا سکتا ہے۔ 4، خودی کا منبع انسانی زندگی ہے، یعنی یہ ایک طرح کی داخلی کیفیت کا نام ہے۔ اقبال نے خودی کی جو صفات بیان کی ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ خودی خدائی صفات کا پرتو ہے۔ نمبر 6، پرورش خودی کی تلقین۔ خودی کی عظمت و اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اقبال اس کی پرورش کی تلقین کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک خودی انسانی فکر و استغنا اور غیرت و خودداری سکھاتی ہے۔ خودی کی وجہ سے انسان دنیا میں سر اٹھا کر چل سکتا ہے اور ہزار سجدے سے نجات پا لیتا ہے۔ اقبال انسان کو تنبیہ کرتے ہیں، یہ دنیا، یہ بت خانہ شش جہت اس کی پہلی منزل ہے، آخری منزل اور مقصد نہیں ہے۔ اس لیے ایک اور جگہ بھی فرماتے ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ اے مسلمان شاید تو خود بھی اپنی حیثیت سے آگاہ نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے لیے چشم بھرا ہے کہ تو ہے فاتح عالم خوب و زشت۔ تو ہے فاتح عالم خوب و زشت۔ آخر میں شاعر کہتے ہیں کہ اس کے سینے میں شمع الہام فروزاں ہے مگر انہیں مزید تاب گفتار نہیں ہے، کیونکہ شیخ سعدی کے الفاظ میں اگر میں بال برابر بھی آگے بڑھوں تو میرے پر جل جائیں گے۔ فنی جائزہ۔ نظم ساقی نامہ فنی اعتبار سے اقبال کی بہترین نظموں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ چھوٹے بحر کے 7 بندوں پر مشتمل ہے۔ بحر کا نام ہے بحر متقارب مسمن مقصود الاخر ہے، جس کے ارکان یہ ہیں: فعول۔ نمبر 1، روایتی انداز۔ فارسی اور اردو ساقی نامے کی روایت کے تطبیق میں اقبال نے ذیل مطالعہ نظم میں ساقی نامہ کی روایات کو برقرار رکھا ہے۔ الف، نظم کا بہار، یہ آغاز روایتی ہے۔ ب، روایتی انداز کے مطابق اقبال نے جگہ جگہ ساقی لالۂ فام کو مخاطب کر کے اس سے جامع گردش میں لانے کی درخواست کی ہے۔ ج، ساقی نامہ کی روایت کے مطابق شاعر نے نظم میں مختلف موضوعات پر اظہار خیال کیا ہے۔ د، اسی طرح فنی ہیت یعنی بحر کا اختصار مختلف بند اور ہر شعر کے مصرعوں کا باہم قافیہ ہونا بھی ساقی نامے کی فنی
روایت اور تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ نمبر 2، اعجاز و بلاغت۔ ساقی نامہ میں اعجاز و بلاغت کے ساتھ ساتھ تسلسل اور روانی کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر مدزن ہے۔ روانی اور تسلسل کا احساس آغاز ہی سے ہو جاتا ہے۔ بہار یہ تمہید میں اقبال نے ندی کی تصویر کھینچی ہے، اچھلتی پھسلتی سنبھلتی ہوئی، بڑے پہ چکھا کر نکلتی ہوئی، رکے جب تو سہل چیر دیتی ہے یہ، پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے یہ۔ ساقی نامہ کا تسلسل اور بہاؤ اس قدر شدید ہے کہ نظم کے خاتمے پر اگر تاب گفتار کی رکاوٹ نہ ہوتی تو شاید نظم آگے بھی چلتی۔ یوں تو نظم کے ہر حصے اور بند میں فطری بہاؤ ہے، مگر تمہیدی بند کے پہلے حصے، تیسرے بند کے آخری حصے اور چھٹے بند میں خودی کی طاقت اور صفات کی بیان میں یہ خصوصیات عروج پر ہیں۔ عبدالسلام ندوی فرماتے ہیں، اس نظم میں ڈاکٹر صاحب کا جوش بیاں اپنے منتہائے کمال کو پہنچ گیا ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پرجوش الفاظ اور مست خیالات کا ایک سیلاب امڑتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ اقبال کامل۔ دیگر فنی محاسن۔ نمبر 1، نظم کے آغاز میں ہی بہاریہ منظر کی ایک دلربا تصویر ملتی ہے۔ فضا نیلی نیلی، ہوا میں سرور، ٹھہرتے نہیں آشیاں میں طیور۔ اسی تصویر کاری کے متعلق ڈاکٹر یوسف حسین خان فرماتے ہیں کہ اقبال نہایت خوبی سے تجریدی تصورات کو جاندار اور جیتی جاگتی شکل میں پیش کرتا ہے۔ اس کے افکار و تصورات محسوس ستاروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ بے جان اشیاء کو اسی طرح محسوس شکل میں پیش کرتا ہے کہ گویا وہ ذی روح ہے۔ نمبر 2، نئی تراکیب۔ ساقی نامہ میں بعض نئی نادر اور خوبصورت تراکیب ملتی ہیں، مثلاً میں پردہ سوز، شیشہ باز فرنگ، فروفال، محدود، فاتح عالم، خوب اور زشت وغیرہ۔ نمبر 3، صنعت، تعلیم، تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتانے عجم کے پجاری تمام۔ 4، صنعت، ترافق۔ جس مصرے کو چاہیں پہلے پڑھ لیں، معنی جوں کہ تو رہیں گے۔ حقیقت خرافت میں کھو گئی، یہ امت روایت میں کھو گئی۔ نمبر 5، صنعت، تجنیس، مظاہرے۔ چمک اس کی بجلی میں تارے میں ہے، یہ چاندی میں سونے میں پارے میں ہے۔ نمبر 6، صنعت، مشاکلہ۔ دو چیزوں کے ایک ہی جگہ مذکور ہونے کی مناسبت سے انہیں ایک ہی لفظ سے تعبیر کرنا۔ میرا دل میری رزم گاہ حیات، گمانوں کا لشکر یقین کا ثبات۔ نمبر 7، صنعت عکس۔ کلام کے بعض اجزاء کو مقدس اور مؤخر کر کے اور پھر مؤخر کو مقدم اور مقدم کو مؤخر کرنا۔ پسند اس کو تکرار کی خو نہیں، تو میں نہیں اور میں تو نہیں۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔
ابلیس کی مجلس شورا، تعارف و پس منظر۔ ابلیس کی مجلس شورا حضرت علامہ محمد اقبال کی شاعری کے پختہ ترین دور میں لکھی گئی۔ یہ نظم ان کی وفات سے 2 سال پہلے یعنی 1936 میں لکھی گئی ہے۔ ابلیس اقبال کی شاعری کا ایک قابل ذکر کردار ہے۔ فارسی اور اردو دونوں زبانوں کی شاعری میں اقبال نے ایسی بہت سی نظمیں لکھی جس میں ابلیس کا ذکر آیا ہے۔ ضرب کلیم میں ایک نظم ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، اور بال جبرائیل میں ایک نظم ابلیس کی غرض داشت کے عنوان سے اقبال نے تحریر کی ہیں، جن میں اس کردار پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے۔ اقبال نے ابلیس کی جو تصویر پیش کی ہے اس کا سب سے اہم پہلو تکبر اور سرکشی ہے۔ اس کے علاوہ وہ ابلیس ایک باعمل کردار بھی ہے۔ اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا جس زمانے میں لکھی، اس وقت یورپ کی استعماری طاقتوں نے پہلی جنگ عظیم میں دنیا کو ایک زبردست تباہی اور بربادی کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ اب وہی طاقتیں اپنی استعماریت کے دوام کے لیے اور اپنی نو آبادیاتی نظام کو مزید وسعت دینے کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک اور ہولناک جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ یورپ میں قوم پرستوں کا جنون تاریخ کے بدترین افریت کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ ہٹلر کی نازی ازم نے پورے یورپ کو یرغمال بنا رکھا اور پورا جرمنی جنگی جنون میں مبتلا ہو کر دھڑا دھڑ اسلحہ سازی میں مصروف تھا۔ اٹلی کا فاشسٹ آمر مسولینی بھی اطالیوں کی انہی خطوط پر لڑائی کے لیے تیاری میں لگا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ روسی اشتراکیت بھی تیزی سے پھیل رہی تھی۔ مسلم دنیا کی حالت ابتر تھی۔ اکثر مسلم ممالک استعماری طاقتوں کی خونین پنجوں میں اسیر تھے۔ بعض ممالک بظاہر تو آزاد تھے مگر ذہنی اور تہذیبی طور پر وہ بھی مغرب کے مقابلے میں احساس کمتری اور شکست خوردگی کا شکار تھے۔ جمہوریہ ترکی میں اقبال اتاترک اسلامی معاشرے کا گلا گھونٹ کر مغربی تہذیب و معاشرے کی تبلیغ و ترسیل کو ترقی و خوشحالی کا واحد حل قرار دے رہا تھا۔ دنیا بھر کے مسلمان اجمیت و قومیت کے لات و منات کے بت تراش کر اپنا شیرازہ بکھیر چکے تھے۔ غلامانہ ذہنیت کی وجہ سے نماز، روزہ، حج اور جہاد جیسی اسلامی عبادت روح و جذبے سے خالی ہو کر ایک ظاہری نمود و نمائش کی چیزیں بن گئی تھیں۔ فنی جائزہ: نظم ابلیس کی مجلس شورا 8 بندوں پر مشتمل ہے۔ بحر کا نام ہے بحر رمل مسند مخذوف۔ بحر کا وزن اور ارکان یہ ہیں: فعلن۔ ابلیس کی مجلس شورا کا پورا فنی منصوبہ تمام اہل مغرب اور ان کے مختلف نظریات پر ایک جامع طنز ہے۔ اس طنز کی بنیادیں کلام اقبال میں دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ انہوں نے اس نظم میں تمام بنیادی افکار کو نہایت دلکش، پیرایہ اور موصل انداز میں پیش کیا ہے۔ ساری نظم میں مصرع تو درکنار ایک لفظ بھی بیکار نہیں ہے، اور پھر ہر لفظ اپنی جگہ ایسا موزوں اور برمحل ہے کہ اس کی جگہ دوسرا لفظ نہیں رکھا جا سکتا۔ اس نظم کے فن کے بارے میں پروفیسر سلیم چشتی شرح ارمغان حجاز میں فرماتے ہیں: میں اس نظم کو علامہ مرحوم کے 30 سالہ پیغام کا لب لباب سمجھتا ہوں۔ انہوں نے اسلام کے تمام بنیادی اصولوں کو ایسی جامعیت و وضاحت کے ساتھ پیش کر دیا ہے کہ اس نظم کو اس موضوع پر اقبال کا حرف آخر کہہ سکتے ہیں۔ اسلوب کی خوبی یہ ہے کہ اس نظم کے پڑھنے سے اتنا ہی نہیں معلوم ہوتا کہ اسلام کیا ہے بلکہ یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اسلام کیا نہیں ہے۔ گویا اس نظم کو سمجھ لینے کے بعد کوئی شخص دینی معاملات میں دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ اس نظم کی فنی خوبیاں حسب ذیل ہیں: نمبر 1،
تمثیلی اور کرداری نظم۔ اس تمثیلی نظم کی تشکیل و تعمیر میں کئی کرداروں نے حصہ لیا ہے۔ نظم میں 6 کردار ہیں، ایک ابلیس ہے اور باقی اس کے 5 مشیر ہیں، اس لیے اس نظم کا لب و لہجہ یکساں نہیں۔ ابلیس کی گفتگو میں خودنمائی، خود پرستی اور غرور و تکبر اور بڑی حد تک جوش موجود ہے۔ وہ اپنے کارناموں کو میں کی تکرار سے زیادہ وزنی اور اپنے مشیروں کی نظر میں لائق کے تحسین بناتا ہے۔ مشیر ان ابلیس میں سے دوسروں کے مقابلے میں پہلے مشیر کا خطاب نسبتاً زیادہ پراعتماد اور حکیمانہ بصیرت کا حامل ہے۔ امت مسلمہ کے نفسیاتی اور جمہوریت کی حقیقی شکل کے بارے میں اس کے بصیرت افروز خیال سے یہ اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ابلیس کا نہایت قریب ترین رفیق اور فہم و فراست کے لحاظ سے پہلے نمبر پر ہے۔ اس کے لب و لہجہ میں سنجیدگی اور ٹھہراؤ موجود ہے۔ اس تمثیل میں دوسرے مشیر کا حصہ سب سے کم ہے، یہ کردار صرف ایک موقع پر لب کشائی کرتا ہے۔ چوتھے مشیر کی گفتگو بھی مختصر ہے، البتہ تیسرا اور 5واں مشیر اپنا نقطہ نظر وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ ان دونوں کے مزاج میں خاصی ہم آہنگی موجود ہے۔ دونوں یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ عالمی سیاسی افق پر اشتراکیت کے ابھرتے ہوئے فتنے سے ان کے ابلیسی نظام کو بہت خطرہ ہے۔ تیسرا مشیر اشتراکی طریقہ کار کو طبیعت کا فساد اور 5واں مشیر کارل مارکس کو یہودی فتنہ گر قرار دیتا ہے، لیکن 5واں مشیر نسبتاً زیادہ بے چین نظر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے۔ ابلیس کی حکومت و بصیرت اس کے مشیروں کے لیے حد درجہ طمانینت اور اطمینان کا باعث ہے۔ وہ اپنی تقریر کی خوبصورتی کے ذریعے اپنے مشیروں کے تمام سوالات اور ان کے اضطراب و بے چینی کا کافی شافی جواب دے کر ان کو مطمئن کرنے کا فن اچھی طرح جانتا ہے۔ نمبر 2، ڈرامائیت۔ کہا جاتا ہے کہ اقبال کی دوسری اردو نظمیں تمثیلی ہیں، جبکہ ابلیس کی مجلس شورا منظوم ڈرامہ ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اقبال شیکسپیئر کے ڈراموں سے متاثر تھے، لیکن اقبال اور شیکسپیئر کے درمیان بحیثیت فنکار سب سے اہم فرق یہی ہے کہ شیکسپیئر اصلاً ایک ڈرامہ نگار ہے جس نے نظم میں ڈرامہ نگاری کی ہے، جبکہ اقبال حقیقتاً ایک شاعر ہیں جنہوں نے ڈرامائی عناصر سے بھی فنی طور پر کام لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابلیس کی مجلس شورا ایک قسم کا ڈرامہ ہونے کے باوجود جو ڈرامے کی مروجہیت کے لوازم، ابواب اور مناظر سے خالی ہے، بس ایک ہی باب اور ایک ہی منظر میں مختلف کرداروں کے مکالمے ختم ہو جاتے ہیں۔ گویا یہ مباحثہ ہی اس ڈرامے کا عمل ہے۔ ڈرامائیت کے تمام عناصر کے باوجود مذکورہ نظم کو بھی اگر مستقل اور باضابطہ ڈرامہ کہنے کے بجائے ڈرامائی نظم کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں علامہ اقبال نے بعض افکار و نظریات کو مؤثر طریقے سے پیش کرنے کے لیے ڈرامائی وسیلوں سے کام لیا ہے۔ ان میں ابلیس اور اس کے 5 مشیروں کے کردار، ان کرداروں کا مکالمہ، مجلس شورا کا اسٹیج اور ایک مخصوص فضا وہ ڈرامائی عناصر ہیں جن سے نظم ایک خوبصورت تمثیل کی صورت میں تشکیل پاتی ہے۔ اس ڈرامائیت نے نظم کی تاثیر و معنویت کو بڑھا دیا ہے۔ علامہ اقبال نے اس نظم میں عالمی سیاسی صورتحال، جمہوریت و اشتراکیت، فسادیت اور امت مسلمہ کے موضوعات پر اظہار خیال فرمایا ہے۔ اگر وہ مجلس شورا برپا کیے بغیر بلا تمثیل ہی براہ راست اظہار خیال کرتے تو نظم کی اثر انگیزی ایسی نہ ہوتی۔ نظم میں موجود ڈرامائیت اس میں خوبصورتی اور تاثیر پیدا کی ہے۔
نمبر 3، ملٹن کا اثر اور شیطان کا کردار۔ اقبال کا یہ تصور ابلیس ملٹن کے تصور شیطان سے بہت مختلف ہے۔ اگرچہ بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ اقبال ملٹن سے بہت زیادہ متاثر تھے اور شیطان کا یہ کردار انہوں نے ملٹن سے اخذ کیا ہے، لیکن اقبال کے شیطان میں جہاں اس کی متکبرانہ شان و شوکت، طاقتوری اور رنگینی ہے، وہاں اس کا قوت شر ہونا بھی واضح ہے اور اس کی قوت کا انسان کے مقابلے میں استعمال کیے جانا بھی معلوم ہے، جبکہ ملٹن کا ابلیس خدا کا حریف بننے کی کوشش کرتا ہے اور ملکوتی قوتوں کے مقابلے میں اپنی زوری دکھاتا ہے، چنانچہ ایک انتہائی کریہہ اور مہیب شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ اگر ابلیس کی ان دو تصویروں کا موازنہ کیا جائے تو واضح ہوگا کہ اقبال کا تصور حقیقی، مستند اور متوازن ہے، جبکہ ملٹن کے تصور فرضی، ناقابل اعتبار اور غیر معتدل ہے۔ اس لیے ملٹن کی ابلیس میں ڈرامہ نگاری کی زیادہ اور شاعری کم ہے، لیکن اقبال کا ابلیس زیادہ شاعرانہ اور کم ڈرامائی ہے۔ ملٹن نے اپنے ڈرامائی ابو لہول کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنانے کے لیے مسیحی روایات کی حدود سے تجاوز کر کے یونانی سنمیات کا استعمال کیا ہے، مگر اقبال نے اسلامی روایات کی حد میں ایک مؤثر شاعرانہ شخصیت تعمیر کی ہے۔ تمام مذاہب نے ابلیس کو خدا کا باغی قرار دیا ہے، مگر ملٹن نے اسے خدا کا حریف بنا دیا ہے۔ اس طرح واقعہ یہ ہے کہ ابلیس کے بجائے ایک دوسرے خدا کی تخلیق کی ہے، جبکہ اقبال نے یہ غلطی نہیں کی، انہوں نے صرف خدا کی ایک باغی اور انسان کی حریف کی تصویر کشی کی ہے۔ فکر کے اس فرق نے فن کا فرق بھی پیدا کیا جو اصناف شاعری کے اختلاف میں رونما ہوا ہے۔ اقبال نے ڈرامائیت کے باوجود تمثیل نظم کی شاعری کی اور ملٹن نے نظم کی حیت کے باوصف ڈرامہ لکھا۔ نمبر 4، اعجاز و بلاغت۔ ابلیس کی مجلس شورا کی تخلیق کے زمانے میں اقبال کا فن و فکر و فن آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ ان کی فنی مہارت کا ایک پہلو بعض اشعار، مصرعوں اور بعض تراکیب کا حسن اعجاز اور باکمال بلاغت ہے۔ شاعری اصولوں پر اقبال کامل گرفت رکھتے تھے، اس لیے اس نظم کے اکثر مصرع دریا کو کوزے میں بند کر دینے کے مترادف ہیں۔ مثلاً مغرب کے سرمایہ پرست جمہوری نظام پر اس سے بلیغ، جامع اور عمیق تبصرہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد اور دیر و کلیسا کا فسو۔ کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات؟ وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبرو لیکن در بغل دارد کتاب۔ وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبرو لیکن در بغل دارد کتاب۔ نمبر 5، صنعت گیری کے نمونے۔ یوں تو علامہ اقبال کی تمام شاعری طلمیات و استعارات اور صنعت گیری کے نمونوں سے پر ہے، لیکن نظم ابلیس کی مجلس شورا میں ان کی صناعی عروج پر ہے، لیکن کہیں بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ شعوری طور پر صنعت گیری کے نمونے دکھا رہا ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔ 1، صنعت طلمی۔ وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبرو لیکن در بغل دارد کتاب۔ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے، ہیں صفات ذات حق سے جدا یا عین ذات۔ نمبر 2، صنعت مرآت النظیر۔ جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سرنگوں۔ نمبر 3، صنعت طباق۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب۔ توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب۔ نمبر 4، صنعت ترافق۔ ہے یہ بہتر الہات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تاویلات میں الجھا رہے۔ نمبر 5، صنعت
سنت ملمہ، موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نیکوئی غفور و خاقان فقیر دانشی۔ نمبر 6 سنت تنسیق الصفات، الحذر آئیں پیغمبر سے سو بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفریں۔ نمبر 6 طنزیہ انداز، اقبال نے یہ ثابت کیا ہے کہ پہلے میں شعر کی عبرت انگیز تقریر ایک عبرت انگیز طنز بن گئی ہے جس کی فکری بلاغت ایک دلکش فنی لطافت رکھتی ہے۔ یہ اردو قارئین کے نقطہ نظر سے ایک قسم کا تمثیلی طنز ہے۔ مشیر تو ابلیس کی مدح کر رہا ہے مگر اس کے سامعین اس میں قدح کا پہلو دیکھ رہے ہیں جس کی کوئی خبر کشیدہ خواہاں کو نہیں۔ ڈرامائی لحاظ سے یہ بڑی دلچسپ صورت ہے۔ اس صورتحال میں ایک شعر موضوع نظم سے بڑا لطیف و عمیق و محیط تعلق رکھتا ہے اور اس کا مفہوم شروع سے آخر تک نظم کے ارتقائے خیال میں ایک مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ فکری جائزہ، دنیا کے مختلف نظموں کی طرح ابلیسیت کو بھی ایک مستقل نظام کا درجہ حاصل ہے۔ اس نظام فکر کے تمام سوتے ابلیس کی ذات سے اٹھتے ہیں۔ اس نظام نے دنیا کو اپنے فکر کے تابع رکھنے اور عملاً اپنے فکر کے فروغ و ترویج کے لیے ابلیس کی قیادت و حکمرانی کے قوانین وضع کر رکھے ہیں۔ اس کے مشیر ابلیس کے نظام حکومت کے صاحب الرائے ارکان حکومت میں شمار ہوتے ہیں۔ ابلیسی نظام حکومت کی پارلیمنٹ اپنی مشیروں پر مشتمل ہے۔ نظم مجلس ابلیس کے مجلس شورا در حقیقت ابلیسی پارلیمنٹ کے ایک اجلاس کی روایات پر مشتمل ہے جس میں ابلیسی نظام کو درپیش مسائل اور چیلنجوں پر بحث ہوتی ہے اور دنیا کی سیاسی اور تہذیبی صورتحال خاص طور پر مسلمان معاشرے کی موجودہ کیفیت زیر بحث آتی ہے۔ فکری لحاظ سے ان موضوعات پر علامہ اقبال نے اظہار خیال کیا ہے۔ نمبر 1 ابلیس کے کارنامے شیطانی، مجلس شورا کی ابتدا ابلیس کے افتتاحی خطاب سے ہوتی ہے جہاں اس کا ادائی لہجہ بہت نمایاں ہے۔ گستاخی کے پاداش میں بارگاہ خداوندی سے مردود قرار دینے کے بعد ابلیس کو دنیا میں ضلالت و گمراہی کے فروغ کی مہلت ملی تھی جس میں اسے عہد کیا تھا کہ میں سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا۔ اس دور میں یورپی امپیریلزم کو فروغ حاصل ہوا اور ایشیا، افریقہ اور مشرق وسطیٰ بلا واسطہ فرنگی استعمارات کی نو آبادیاتی پنجوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کو ابلیس اپنا کارنامہ قرار دے رہا ہے۔ مشرق و مغرب میں فرد اور معاشرے پر مذہب کی مضبوط گرفت ختم کر دی گئی اور مسلم دنیا میں قوم پرستی اور دین و دنیا کی علیحدگی کے تصورات کی وجہ سے ایک مکمل ضابطہ حیات کے بجائے اسلام ذاتی زندگی میں ایک مذہب تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ ابلیس نے مجبور و ملزوم لوگوں کو تقدیر پرستی کا سبق دے کر انہیں اپنی حالت زار پر قانع رہنے کا سبق دیا ہے۔ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساحری۔ کرشمہ ساحری انجام دینے میں ابلیس امپیریلسٹ حکمرانوں کے ایجنٹ کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ دنیا پر سرمایہ داری کا ظالمانہ نظام مسلط کرنے میں بھی ابلیس کا ہاتھ ہے اور انہی سرمایہ داروں کو عوام کا خون چوسنے اور مزدوروں کے استحصال کے ذریعے زراندوزی کے نت نئے طریقے سکھاتا ہے۔
افتتاحی تقریر کی آخری دو اشعار میں ابلیس یہ چیلنج دے رہا ہے کہ ابلیس نظام کے نقل کہن کو دنیا کی کوئی طاقت بھی سرنگوں نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی شاخیں سرمایہ داری، یورپی استعمارات، تقدیر پرستی، مذہب کا خاتمہ ہماری کوششوں کی وجہ سے سربلند ہے۔ اس لیے میرے مشیر تم پورے اطمینان کے ساتھ مصروف عمل رہو کیونکہ مستقبل تمہارا ہے۔ نمبر 2، نومیدی آرزو کی موت۔ لفظ آرزو کے خیال آفریں استعارے کا استعمال اقبال نے بہت کم کیا ہے۔ نظم جبرائیل و ابلیس میں ابلیس کہتا تھا، جس کو نو امیدی سے ہو سوز دوران کائنات، اس کے حق میں تقنطو اچھا ہے یا لا تقنطو۔ جب اس نظم کے پہلے مشیر کا زیر بحث خطاب اس شعر پر ختم ہوتا ہے، جس کی نو امیدی پر حجت ہے یا فرمان جدید ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام۔ اس طرح ابلیس کی ازلی نومیدی کا سایہ عصر حاضر کی ابلیسی نظام کی بدولت ملت اسلامیہ کی نومیدی پر پڑ رہا ہے اور اس عکس فنگی میں فرمان جدید کی ترکیب کاری کے نقطۂ نظر سے مشیر ابلیس کے بیان کو ایک تمثیلی طنز بنا دیتا ہے، اس لیے کہ فرمان قدیم تو ابلیس کی نومیدی پر حجت تھا، مگر فرمان جدید ابلیس کی شکار کی نومیدی پر حجت بن رہا ہے۔ یعنی کس کی نومیدی